جی اسلام آباد اسٹوڈیو سے مجاہد ویلوی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ اور رات اور دن کا فرق ہے، لیکن کہہ سکتے ہیں کہ ٹرمپ دوسری بار بالآخر واپس آ گئے۔ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں ایک بڑا سرد و گرم رہا ہے پچھلی 7 دہائیوں میں۔ دیکھیں ایک ٹرننگ پوائنٹ کہتے ہیں کہ اس وقت آیا جب نواب زادہ لیاقت علی خان یعنی پاکستان کے پہلے پرائم منسٹر کو دعوت تو دی گئی تھی ماسکو کی، لیکن وہ امریکہ چلے گئے، اس نے بتایا۔ اس کے بعد پھر ایک کولڈ وار کا سلسلہ ہوا، اور پھر ہم ایک حد تک یہ ہے کہ جو 2 بلاک تھے سوویت اور امریکن بلاک میں گئے، اور سیٹو اور نیٹو اس کا حصہ بنے، ان کا ساتھ دیا۔ اور ایک وقت یہ بھی ہوا بہرحال کہ یہاں سے ایک U-2 جہاز اڑا تھا، اور بڑی مشہور زمانہ اس وقت کے روسی صدر خروشچیف صاحب نے اسمبلی میں تقریر کر کے باقاعدہ جوتا کرا تھا۔ پھر ایک حد تک لندن بی جانسن کا دور دیکھیں اور بات کا دیکھیں، اور ہم نے ایک وقت آیا کہ ہم نے ان کا بڑا سپورٹ کیا، خاص طور پر خود سقوط مشرقی پاکستان تو ہو ہی رہا تھا، لیکن اور یحییٰ خان برسرار تھے، لیکن چین کی جو ڈپلومیسی تھی امریکنز کے ساتھ تعلقات بنانے میں پاکستان نے بڑا اہم کردار کیا۔ یحییٰ خان نے، جی ہاں، اسلام آباد کے راستے ہی پھر کسنجر جو ہے وہ گئے چائنا۔ اور اگر ہم پھر بعد میں بھٹو صاحب کا دور ایک ہنگامی دور تھا۔ بھٹو صاحب آپ کو علم ہے کہ ایک بڑا کرسمیٹک فورن منسٹر تھے، پرائم منسٹر بنے، انہوں نے اسلامک سمٹ کی، لیکن پھر آخر میں آتے آتے بھٹو صاحب کے تعلقات جو تھے وہ کوئی بہت اچھے نہیں رہے، بلکہ یہ کہا گیا کہ بھٹو کی ہینگنگ میں امریکنز کا ہاتھ تھا۔ ذرا مختصر کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایک اور ٹرننگ پوائنٹ آتا ہے وہ افغان وار، اور افغان وار میں ضیاء الحق کے دور میں یہ افغان وار ہوئی، اور اس میں ہم نے پھر ایک بار بڑی قربانیاں دیں۔ مشرف صاحب کے الزام رکھتا ہے کہ انہوں نے یو ٹرن لیا، لیکن میں نے کہا نا کہ یہ دور ایک بڑا سخت پاکستان پہ گزرا۔ اس کے بعد ایک حد تک نواز شریف اور ان کا دور آیا، پھر بانی تحریک کے دور میں کہتے ہیں جی ٹرمپ کے ان سے جو تعلقات تھے اس کا حوالہ اس طرح بھی دیا جاتا ہے کہ آج لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ٹرمپ کی یہ دوبارہ واپسی ہو، شاید پاکستان میں تبدیلی پیش نہ ہو۔ میں نے کوشش کی کہ اس پورے ادوار کو مختصراً سمیٹوں، لیکن میرے محترم مہمان امریکہ میں تو حال ہی میں سفیر رہے، لیکن دہائیوں سے وزارت خارجہ میں بیٹھ کر بڑی گہری نظر سے پاک امریکن تعلق کو نہ صرف دیکھ رہے ہیں بلکہ اس میں کردار بھی ادا کر رہے ہیں۔ تو مسعود خان صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ انٹرنیشنل پالیٹکس کا طالب علم ہوں، کوشش کر رہا تھا کہ دہائیوں کو چند 1-2 منٹ میں سمیٹ دوں، ممکن تو نہیں ہے، لیکن یہ ایک جو ہمارے پاک امریکن تعلقات میں اپس اینڈ ڈاؤن آتے رہے اور اس کی بہت ساری وجوہ ہوں۔ آج لوگ یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ جو ٹرمپ کے آنے سے کہتے ہیں کہ ان کی جو ایک جارحانہ انداز ہے وہ کس حد تک اثر انداز ہوگا اوور آل ورلڈ وائز، اور پھر ہمارے ریجن اور پھر پاکستان پر۔ خان صاحب جی، آپ نے جو پاک امریکہ تعلقات کا احاطہ کیا ہے وہ خاصا مفصل ہے، اور ایک ارتقاء رہا ہے جس میں اتار چڑھاؤ رہا ہے۔ تو ابھی جو گزشتہ دور گزرا ہے بائیڈن ایڈمنسٹریشن کا، اس میں کچھ کوشش کی گئی تھی کہ کسی طریقے سے تعلقات کو معمول پہ لایا جائے، اور جو دہشت گردی کے خلاف جنگ کے دوران ہمارے اختلافات تھے ان کو ختم کیا جائے۔ تو اس میں کسی حد تک، بڑی حد تک کامیابی ہوئی، لیکن اس کے بعد ابھی ہم جب دوسرے دور کی تیاری کر رہے ہیں تو اس میں بہت سی چیزیں غیر یقینی ہیں۔ اس کے بارے میں پورے اعتماد کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا کہ پاک امریکہ تعلقات کن خطوط پر استوار ہوں گے، لیکن یہ ہمیں توقع رکھنی چاہیے کہ ہمارے اسٹریٹجک تعلقات کے علاوہ، جس میں عام طور پر کوئی ایسے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، ہمارے تجارتی اور معاشی تعلقات ہیں، اور ان تعلقات کو ہر صورت میں ہمیں مضبوط کرنے کے لیے کوششیں کرنی چاہیے۔ مطلب ایک جو بہت بڑا مسئلہ، یہ تو میں ذرا بعد میں آؤں گا، اور وہ ہے کچھ کہا جا رہا ہے خاص طور پہ جو امریکہ میں تارکین وطن رہے ہیں، اس وقت بھی ٹرمپ صاحب کا بڑا خوف تھا کہ وہ ایسی پالیسیاں لائیں گے جن میں لوگوں کو نکالا جائے گا،
پابندیاں ویزے پہ سخت ہوں گی. اب ایک بار پھر تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ ٹرمپ کے آنے سے جو لاکھوں پوری ساری دنیا کے، ہمیں اس ریجن اور سب کانٹیننٹ کے لوگوں کا بھی ہے، کیا واقعی آپ سمجھتے ہیں کہ ٹرمپ کے پہلے دور کو اپنے نظر میں کہ وہ ہمارے جو تارکین وطن جو ایک لفظ استعمال ہو گیا ہے ان کے لیے ایک خوف کی علامت بنیں گے یا خوف کا باعث ہوں گے؟ واشنگٹن سے جو اشارے آئے ہیں، جب وہ صدر ٹرمپ اپنا حلف لے لیں گے تو اس کے چند گھنٹوں کے بعد جن پہلی پالیسیوں کا وہ ذکر کریں گے یا جن کے اوپر اپنے دستخط ثبت کریں گے، ان میں جو ہے امیگریشن سے بھی متعلق ہے. میکسیکو کے اوپر پابندیاں لگائیں گے، اور اس کے بعد جو ہے ساری دنیا سے جو تارکین وطن آتے ہیں ان کے اوپر پابندیاں لگیں گی، اور قوانین کو سخت کیا جا رہا ہے. تو یہ دور جو امریکہ میں لوگ نقل مکانی کر کے جاتے تھے ان کے لیے سخت دور کا آغاز ہو رہا ہے. دیکھیے کہ اس کے خد و خال کیا ہے، ہمیں ابھی پورے طریقے سے معلوم نہیں ہے، لیکن یہ جو ابھی جو چند ہفتے گزرے ہیں اس میں باقاعدہ جو ان کی ٹیم کے لوگوں نے بتایا ہے، منتبہ کیا ہے کہ بہت سخت پالیسی آنے والی ہے. لیکن خطب یہی الفاظ کم و بیش یہی پالیسی ٹرمپ کے پہلے دور میں رہی، پھر بعد میں آپ کو واشنگٹن میں ایک طویل عرصے قیام کا آپ کا قیام رہا. تو کیا انہوں نے جو کچھ کہا تھا اس پر واقعی عمل درآمد ہوا؟ اس پر واقعی جو ہے تارکین وطن پر اثر پڑا خان صاحب؟ جی بالکل. پہلے دور میں بھی انہوں نے کچھ اعلانات کیے تھے اور انہوں نے قوانین میں سختی کی تھی، پھر انہوں نے ان قوانین کے اوپر عمل درآمد کروایا. لیکن اس مرتبہ جو بھی قوانین بنائے جا رہے ہیں اور جس طریقے سے عمل درآمد کیا جائے گا، سب اشارے یہ کہتے ہیں کہ وہ سختیاں بڑھیں گی. اور یہ نہیں کہ کوئی ڈھکی چھپی بات ہے، یہ انہوں نے برملا کہا ہے، اعلان کیا ہے اور اس کا پرچار کیا ہے تاکہ سب لوگ تیار ہو جائیں. اس میں جو ہے ان کا سب سے بڑا جو پہلا نشانہ ہے وہ خود انتظامیہ ہے. کہ انتظامیہ کے اندر اگر کوئی ایسے عناصر ہیں جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن کی پالیسیاں برقرار رکھیں گے یا جو ہے ان کا لبرل اپروچ ہے اس کو فروغ دینے کی کوشش کریں گے، تو پہلے تو ان کی تطہیر ہوگی اور ان کا انخلا ہوگا. اس انخلا شروع ہو گیا ہے، وہ ان کے دفتر خارجہ سے شروع ہوگا اور پھر پھیلتا جائے گا پورے کے پورے نظام میں. تو یہ ہے کہ اس مرتبہ کے جو صدر ٹرمپ ہیں پچھلے صدر ٹرمپ سے مختلف ہیں اس اعتبار سے کہ اس مرتبہ وہ اناڑی تھے، انہوں نے کبھی گورننس نہیں کی تھی، انہوں نے کبھی صدارت نہیں کی تھی، کسی سرکاری عہدے پہ نہیں رہے تھے، کبھی کانگریس میں نہیں رہے تھے. ابھی وہ ایک دور گزار چکے ہیں اور اس کے بعد پچھلے 4 سال کا ایک بہت تلخ ترین دور سے گزر کے آئے ہیں، اور اس کے بعد وہ فاتح اور کامیاب ہوئے ہیں. جو وہاں قدامت پسند حلقے ہیں یا جو ان کے خیالات کی توثیق کرتے ہیں اس کی وجہ سے وہ واپس آئے ہیں. تو لوگوں کی یہ توقع ہے کہ ٹھیک ہے وہ یہ سارے کے سارے جو ہے ضابطے نافذ کریں گے اور اس وقت قوانین کے اوپر عمل درآمد کروائیں گے، لیکن یہ بھی خوف اور خدشہ ہے کہ کہیں یہ انتقام میں تبدیل نہ ہو جائے، کیونکہ پورا سلسلہ انتقام میں تبدیل نہ ہو جائے، کیونکہ صدر ٹرمپ نے ایک بہت مشکل سے یہ پچھلے 4 سال گزارے ہیں. تو یہ پس منظر میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. مطلب عام طور پر وہ پچھلی بار جو ہے ان کا زیادہ ٹارگٹ، اور کیونکہ خیر میں تو ایک آدھ بار ہی امریکہ گیا ہوں، اتنی گہری نظر نہیں ہے، لیکن لیٹن امریکہ کے لوگ یا اس طرف کے لوگ بہت زیادہ بڑی تعداد میں ہیں اور وہ بہت اچھے عہدوں پہ بھی ہیں، کاروبار میں بھی ہیں، بلکہ انہوں نے ایک لحاظ سے اقلیت میں کر دیا تھا کچھ جو ان کے اسٹیٹس میں، اس لیے وہ زیادہ ٹارگٹ ہوں گے. لیکن سب کانٹیننٹ کے لوگ جو میں دیکھ رہا تھا کہ یہاں بھی ایسے لاکھوں کی تعداد میں ہے، خاص طور انڈیا جو بڑا قریب سمجھ آتا ہے، ان کو بھی کوئی کہتے ہیں کہ 10 سال سے ان کو وہاں کی شہریت نہیں دی گئی. تو یہ جو ان کا رویہ، پھر ہم عام طور پر جب بھی کوئی کمپیئر کرتے ہیں تو انڈیا سے ضرور کرتے ہیں کہ کیا امریکہ انڈیا کے لیے سافٹ ہوگا. اور بہرحال ہم نے دیکھا کہ جب فال آف ڈھاکہ کے وقت وہ ساتویں بڑا نہیں آیا، پاکستان ٹوٹ گیا. اگر حالانکہ اگر سخت پالیسی اگر اس وقت اختیار کرتے امریکن پریزیڈنٹ تو شاید ایسٹ پاکستان بنگلہ دیش نہیں بنتا. اس لیے اس نقطۂ نظر ہم کتنا دیکھیں کہ امریکنز ٹریڈیشنلی فورن پالیسی کے حوالے سے، بہرحال ہندوستان بڑا ملک ہے، بڑا ٹریڈ کے حوالے سے بھی، ایکسپورٹ کے حوالے سے بھی اس کی ورتھ ہے،
ہم اس طرح نہیں ہیں. اس میں کس طرح کمپیئر کریں گے خان صاحب؟ لاطینی امریکہ سے جو بھی لوگ آئے ان کی تعداد کروڑوں میں ہے اور وہ امریکہ کی آبادی کا ایک حصہ بن چکے ہیں، لیکن جو ان کی نشانے پہ ہیں، صدر ٹرمپ کے نشانے پہ جو لاطینی لوگ ہیں، وہ جنہوں نے نقل مکانی کی ہے اور غیر قانونی طور پر ریاست ہائے متحدہ امریکہ کی مختلف ریاستوں میں آباد ہیں، تو ان کے خلاف تو جو ہے تعدیبی کارروائی کی جائے گی. بلکہ یہ جو پالیسی کا آغاز کیا جائے گا کہ جو میکسیکو کے راستے امریکہ میں داخل ہوتے ہیں ان کے لیے پناہ گاہیں جو ہیں، جو انتظار کا وقت ہے، جب اگر انہوں نے اسائلم کے لیے درخواست دے بھی دی ہے تو ان کو نیو میکسیکو کی سرزمین پہ ہی رکھا جائے، یعنی امریکہ میں منتقل نہ ہونے دیا جائے. جہاں تک آپ نے یہ کہا ہے جنوبی ایشیا کا، تو میرا خیال جنوبی ایشیا کے ممالک بھی اپنے تناسب سے زد میں آئیں گے، خاص طور سے وہ لوگ جو غیر قانونی طور پر امریکہ کی سرزمین پر رہ رہے ہیں. اور اس سلسلے میں جو ہے کوئی روح رعایت نہیں ہوگی. ایک چیز میں آپ کو بتاؤں، اس کا ایک عملی پہلو بھی ہے، وہ یہ ہے کہ کوئی ریاست کتنی ہی مضبوط کیا نہ ہو، مثلا جیسے امریکہ جیسی ریاست، اور اس کے قانون کے ہاتھ کتنے بھی لمبے نہ ہوں، وہ اتنی بڑی تعداد میں جو غیر قانونی لوگ وہاں آباد ہیں ان کو پورے کے پورے لوگوں کا جو ہے وہ انخلا یا تطہیر نہیں کر سکتی، کیونکہ اس کی اتنی استعداد، ریاست کی استعداد نہیں ہوتی. تو اس وجہ سے شاید کوئی بچ جائے، لیکن جہاں تک قوانین کا تعلق ہے تو وہ نافذ العمل ہوں گے. ایک خاطر یہ بھی ہے نا کہ ہمارے یہاں جیسے ہمارے بہت سارے ملکوں میں ون مین جہاں رول ہوتا ہے، وہاں جو شخصیت مثلا جنرل ضیاء الحق کی اگر پورا دور دیکھیں تو بہرحال وہ ڈومینیٹ کر رہا تھا ان کی پالیسیوں کا. یوں آپ اس سے ایگری کریں یا ڈس ایگری کریں، ایک سخت گیر مذہبی. بھٹو صاحب کا دور دیکھیں تو ان کا ایک خاص انداز تھا حکمرانی کا، بڑے اسٹیٹمنٹ بھی تھے، لیکن ایک فیوڈل اور ڈکٹیٹرشپ بھی آئی. بعد کے برسوں میں مشرف کا دور. لوگ یہ کہتے ہیں کہ امریکہ میں یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک پریزیڈنٹ ایک حکم نامہ دے اور عمل درآمد کرے. وہاں کانگریس ہے، وہاں دیگر ادارے ہیں، وہ ریزسٹ کرتے ہیں. یعنی یہ کہ ٹرمپ جو چاہیں وہ یہ نہیں ہے کہ وہ 100% رزلٹ وہ دے سکیں. کیا ایسے ہی ہے کہ امریکن پریزیڈنٹ کے بعد کلی اختیار ہوتا ہے کہ وہ رات کو رات اور دن کو دن کر دیں؟ نہیں، اتنے تو نہیں. مثلاً فرض کیجیے کہ دنیا کے جو میرا خیال طاقتور ترین لیڈر ہیں وہ صدر شی جن پنگ ہیں، اور اس کے بعد جو ہے روس کے صدر جو ہے صدر پوٹن بھی بہت ہی مضبوط صدر ہیں اپنے آئین اور قوانین کے وجہ سے. جو امریکہ میں صدر ہے، جو جمہوریتوں کے صدر ہیں، اس میں میرا خیال ہے کہ جو مضبوط ترین صدر ہے اور حکمران ہے وہ امریکہ کا صدر ہوتا ہے. اچھا، تو ٹھیک ہے، اس سے مزاحمت ہوتی ہے کانگریس سے اور دوسرے ادارے بھی مشورے دیتے رہتے ہیں، لیکن اور جو صدر ٹرمپ ہیں وہ لڑنے والے صدر ہیں. وہ مطلب ہے کہ وہ عام طور پہ جو ہے کانگریس کے اعتراضات ان کو خاطر میں نہیں لاتے، اور وہ بھی تصادم کی فضا میں پھلتے پھولتے ہیں. ان کی جو پالیسیاں تو وہ اس سے خوفزدہ نہیں ہوتے. تو اس وجہ سے میں یہ کہوں گا کہ نہ صرف وہ جو صدر کے پہلے سے اچھے خاصے اختیارات ہیں تمام چیکس اینڈ بیلنسز کے باوجود، بلکہ مجھے لگتا ہے کہ وہ ان کا یہ ارادہ ہے کہ اس مرتبہ اس دور حکومت میں وہ اپنے اختیارات سے تجاوز کریں یا اختیارات میں اضافہ کریں قانونی طور پر، یا ایک روایت ایسی قائم کر دیں جس میں کہ صدر کے اختیارات بڑھ جائیں. اور یہ ان کی شخصیت سے مخصوص ہے. خاطر میں آپ کو قطعی طور پر پاکستان کے حوالے سے اس کے جو سیاسی مضمرات میں نہیں آؤں گا، لیکن اوور آل کیا ٹرمپ کی اس وقت جو ورلڈ وائڈ ویو ہے، ایک تو کہتے ہیں بہرحال غزہ کی انہوں نے جنگ کو ایک حد تک ان کے رکی ہے یا پتہ نہیں وہ تو جاری ہے. رویہ ایران کی جانب دیکھیں کس طرح ہوگا، اور پاکستان کی جانب پاکستان ان کی پہلی ترجیحات میں ہوگا یا نہیں ہوگا. تو ہمیں جو پاکستان کے لوگ ہیں جو اتنی توجہ سے امریکن الیکشن کو دیکھ رہے تھے اور آج ٹرمپ کی آمد کو دیکھ رہے ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے کوئی پاکستان میں الیکشن ہو رہے ہیں، پاکستان میں ان کی تقریب ہو رہی ہے. جی دیکھیے، جو صدر ٹرمپ ہے یا نئی انتظامیہ ہے، اس کا اولی ایجنڈا داخلی ایجنڈا ہے، کیونکہ ان کے مخالفین وہاں موجود ہیں اور ان کے معترضین بڑے چاق و چوبند ہیں اور متحرک ہیں.
تو ایک تو یہ فیکٹر ہے کہ انہیں جو ڈومیسٹک پالیسیز اختیار کرنی ہیں اس کے اوپر خصوصی توجہ ہوگی. بیرون ملک کی طرف اگر آپ جائیں تو کچھ ترجیحات کا آپ نے ذکر کیا، مشرق وسطیٰ میں امن، اور اس کے بعد ابراہیم اکارڈز کا احیا، تاکہ جو باقی ماندہ خلیجی ریاستیں یا عرب ممالک ہیں ان کو بھی جو ہے ان اکارڈز میں شامل کر کے ایک نئی فضا پیدا کی جائے. اور دوسرا یہ ہے کہ یوکرین وہ جب صدارتی مہم چلا رہے تھے صدر ٹرمپ، تو اس وقت بھی انہوں نے کہا کہ وہ اس جنگ کو ختم کرنا چاہتے ہیں، 24 گھنٹے میں ختم کرنا چاہتے ہیں. اور یہاں اس شہر اقتدار میں جہاں میں بھی اس وقت بیٹھا ہوں اپنے اسٹوڈیو میں اور آپ بھی قیام فرماتے ہیں، یہاں کیا جس کنکلوڈ اگر میں آپ سے کراؤں، ہمیں کچھ خوفزدہ ہونا چاہیے؟ اتنا کوئی عام ہم پہ فرق نہیں پڑنے جا رہا کہ زیادہ ہم اتنے بڑے اس وقت ان کے ایجنڈے میں نہیں ہیں. دیکھیے، ان کے ایجنڈے میں ہوں یا نہ ہوں، ہمارا ایک قومی ایجنڈا ہے، ہماری اپنی ترجیحات ہیں. پاکستان ایک بہت بڑا ملک ہے، ایک بہت حساس محل وقوع میں اہم ترین ملک ہے. میں مغربی ایشیا کی بات کر رہا ہوں، ساؤتھ ایشیا کے حوالے سے بھی کر رہا ہوں، جنوب مشرقی ایشیا سے جڑا ہوا ہے یا مشرقی ایشیا سے جڑا ہوا ہے. تو پاکستان کو کوئی ملک بھی نظر انداز نہیں کر سکتا، لیکن ہمیں جو ہے عالمی سطح پہ اپنے تعلقات بڑھانے سے، جس میں چین شامل ہے، امریکہ شامل ہے، یا دوسری جو بڑی طاقتیں روس ہے یا یورپ جو یورپین یونین ہے، جو اسلامی ممالک ہیں، تو اس کے لیے ہمیں اپنے پاؤں پہ خود کھڑا ہونا ہوگا، اپنی معیشت کو تقویت دینی ہوگی، اور اس کے علاوہ ہمیں جو ہے اپنے ملک میں سیاسی استحکام برپا کرنا ہوگا. بہت ہی میں اس پہ سے کہوں کہ ابھی کوئی سال نہیں ہوگا، کچھ 6-8 ماہ پہلے بڑے ایک اہم امریکی، آپ شاید اس وقت ہوں گے بھی، وہاں پر یہ کہا کہ سپیک اینڈ چائنا از پاسٹ، فیوچر از امریکہ، یا پاکستان کے حوالے سے کہا تھا. آپ کیا کہتے ہیں، سمجھتے ہیں خاصا ایسے ہی کچھ ورڈ سے خاصا؟ یہ بات درست نہیں ہے. یعنی جو امریکہ ہے وہ چین کا الٹرنیٹ نہیں ہے، نعم البدل نہیں ہے. اوکے. اور اسی طریقے سے جو ہے، کیونکہ چین کے ساتھ ہمارے بڑے گہرے مراسم ہیں، امریکہ کے ساتھ ہمارے بڑے قریبی تعلقات رہے ہیں، اگرچہ اس میں دونوں تلخ و شیرین دور رہے ہیں. تو یہ کہنا کہ جی چین کی کہانی ختم ہو گئی، تو یہ بہت ہی بعید از قیاس چیز ہے، جس میں کوئی سچائی، صداقت نہیں ہے. ہمارے چین کے ساتھ تعلقات مضبوط ہیں اور مضبوط تر ہوں گے. امریکہ کے ساتھ ہماری خواہش ہے کہ ہر سطح پہ بالخصوص معاشی اور عوامی تعلقات جو ہے وہ مضبوط ہوں، اور ان کا مثبت اثر جو ہے ہمارے اسٹریٹجک تعلقات پر بھی پڑے. شکریہ خان صاحب، ہمیشہ آپ سے گفتگو کر کے ایک تو انجوائے کرتا ہوں اور مزید آگاہی ہوتی ہے، اور خاص طور پر اگر کہوں غلط نہیں تو خان صاحب ایک اتھارٹی رکھتے ہیں اس پاک امریکن ریلیشن کے حوالے سے، ایک ویسے وقت میں جبکہ ٹرمپ اپنا حلف اٹھانے جا رہے ہیں. مسعود خان صاحب نے جو پورے بیک گراؤنڈ سے گفتگو کی، اس سے کئی سوال اور بھی اٹھتے ہیں، لیکن میں خان صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. جلدی ذرا ٹرمپ کو آنے دیں اور ذرا کچھ 2-4 قدم چلنے دیں، آپ سے اسی طرح زیادہ تفصیل سے گفتگو ہوگی. ہمارے ساتھ رہیے گا کہ بریک کے بعد آؤں گا تو اسی موضوع پر گفتگو کروں گا، اور اس میں دیکھیں کچھ نئے پہلوؤں سے. ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ٹی وی میں ایک بار پھر مجاہد ولی آپ کو خوش آمدید کرتا ہے. بریک سے پہلے امریکہ میں رہنے والے سابق سفیر اور محترم مسعود خان صاحب سے گفتگو ہو رہی تھی، اور اب ہماری مہمان ہیں، بڑی گہری نظر ہے ڈاکٹر فرح ناز کی انٹرنیشنل پر، اور اس کو میں ذرا مور ڈومیسٹک یعنی لوکلائز کر کے ان سے گفتگو کرنا چاہوں گا. شکریہ. تو ڈاکٹر صاحبہ ہمارے آپ نے ٹائم نکالا. ابھی آئے نہیں ہیں، لیکن ایک بہت بڑا حلقہ کہہ رہا ہے کہ جو امریکہ میں غیر قانونی یا تارکین وطن ہیں وہ ان کے لیے بڑا خوف ہے، اور جو ٹرمپ تقریر پہلی کرنے جا رہے ہیں ان کے ایجنڈے میں بھی یہ ہوگا.
اس میں ہم اپنے ملک کو، پاکستان کو بھی شامل کریں، اس ریجن میں بھی شامل کریں کہ یہاں بھی ٹرمپ کی پالیسیاں تبدیلی کا باعث ہو سکتی ہیں؟ ڈاکٹر فرح ناز. جی بہت شکریہ سوال پوچھنے کا. سم پارٹ آف یور کویسچن وہ تھوڑا سا مس کر گئی تھی. بٹ یس، ٹرمپ از گوئنگ ٹو ٹیک جو اپنا اوتھ ہے ہی از گوئنگ ٹو ٹیک ناؤ ٹوڈے، اور اس کے بعد جو ہے آگے جا کے پتہ چلے گا کہ وہ کیا سوچ رکھتے ہیں ڈفرینٹ ریجنس کے لیے. لیکن اگر ہم جنرلی دیکھیں جو ریجنل پالیٹکس ہے، ریجنل ڈائنامکس ہے، اس میں ساؤتھ ایشیا کہاں فال کرتا ہے تو اور پھر پرٹیکولرلی پاکستان کہاں فال کرتا ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ابھی اتنا امپورٹنٹ جو ایجنڈا پوائنٹ ہے وہاں پہ پاکستان نہیں بلانگ کرتا ہوگا. ابھی بہت اہم موضوع ہے جس کو ایڈریس کرنا ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اپنے عہدہ سنبھالنے کے بعد، اور ان میں سے ایک لارجر ان کا جو کمپیکٹ ہے انٹرنیشنل پالیٹکس کے علاوہ ان کے ڈومیسٹک پالیٹکس ہے، ان کو انہوں نے ہینڈل کرنا ہوگا. ان کی جو وکٹری اسپیچ تھی وہ بھی کافی اسٹرانگ تھی. اپنی وکٹری اسپیچ میں انہوں نے بتایا تھا کہ ہی پروبلی از گوئنگ ٹو ٹیک اے ویری اسٹرانگ پوزیشن اگینسٹ آل دوز پیپل ہو آر انوالوڈ ان دا ڈیپ پاکٹس اور ڈیپ جو ان کی پالیٹکس ہے. تو ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے کیا ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ کیا پاکستان امیڈیٹلی ان کے پالیسیز کا حصہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ دس از اے بٹ ٹو ارلی ٹو سے ناؤ. تھوڑا وقت لگے گا، تھوڑا سمجھیں گے اس کو، اس کے بعد پتہ چلے گا. لیکن اس ریجن میں جو سب سے امپورٹنٹ ٹرمپ پالیسیز، فارن پالیسیز کے لیے ایک اہم مقام ہوگا سوچنے کے لیے، وہ چائنا ہے. کیا پریزیڈنٹ ٹرمپ چائنا کے ساتھ اپنے تعلقات مزید اسٹرانگ کرے گا یا نہیں کرے گا؟ یہ ایک بہت بڑا نقطہ ہے جس پہ ہمیں بات کرنی چاہیے. اور ریسنٹلی جو کنورسیشن ہوئے بیفور ایون ٹیکنگ ہز سیٹ بٹوین چائنا لیڈرشپ اینڈ پریزیڈنٹ ٹرمپ، وہ ایک بہت سگنیفیکنٹ مقام رکھتی ہے ان تمام. لیکن ڈاکٹر صاحب ڈیو رسپیکٹ، اگر آپ چائنا کا کہہ رہی ہیں بات، تو اس ریجن کے مسائل جڑے ہوئے ہیں. ابھی میں کہیں مسعود خان صاحب سے تصدیق چاہی تھی، لیکن سپیک کے حوالے سے چائنا، امریکہ کے بہت زیادہ تحفظات ہیں، اور ان کے کانگریس مین کھل کے کہتے تھے کہ جناب ہم ان کو چائنا از پاسٹ. اور جب سپیک کی بات کرتے ہیں یا چائنا کی بات کرتے ہیں تو اس کے ساتھ افغانستان بھی اور ایران بھی جڑے ہوئے ہیں، اور پھر پاکستان بھی. اور اس وقت چائنا کا سپیک اسٹیک پہ لگا ہوا ہے، اور اس میں آپ کو بھی علم ہے کہ اس وقت جو ہمارے دونوں بارڈر ہے، جو پورس 12,000 کلومیٹر کا، وہاں سکون نہیں ہے. ایک ہلکا کا خیال ہے کہ جو نان اسٹیٹ ایکٹر ہیں انہیں ون ان ادر وے، میں سوری سے کوئی بلیم نہیں کروں گا، نہ نام لینا چاہوں گا، لیکن امداد حاصل ہے جو نہیں چاہتے کہ چائنا یہاں رہے، اور اس میں غالباً امریکہ کا نام آئے گا. بالکل جی، آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں کہ اگر ہم چائنا کی بات کرتے ہیں تو اس میں جو ریجنل کنٹریز ہے ان کا رول بھی آ جاتا ہے. بٹ چائنا کے جو سی پیک پروجیکٹ ہے، یس وی آر اویئر آف دا فیکٹ کہ اس کو پسند نہیں کیا جا رہا ہے امریکہ میں، اور اس کے ویلڈ ریزنز اور کنسرنز ہیں ان کے، کیونکہ یہ ایک چائنا ان کا جو ایگزسٹنگ جو ان کے اکنامک ریلیشنز امریکہ کے جن ممالک کے ساتھ ہے اس کو سم وٹ چیلنج کرتے ہوئے ایک نیا نظام لانے کی کوشش کر رہا ہے. تو آف کورس امریکہ بینگ دا سول سپر پاور آف دا ورلڈ ٹوڈے، وہ یہ پسند نہیں کرے گا کہ ایک اور نظام آئے اور ان کا جو ایگزسٹنگ سیٹ اپ ہے وہ چیلنج ہو. تو وہ تو اس کی جہاں تک اس کو روکنا چاہیں گے وہ کریں گے، جو کر سکتے ہیں اس حد تک جائیں گے. پروبیبلی دیٹ از دا میجر ریزن کہ سی پیک پروجیکٹ پاکستان میں بھی تھوڑا سا کمزور ہوتا نظر آ رہا ہے. اگر ہم افغانستان کے ساتھ اس کی وابستگی کی بات کریں تو وہاں پہ بھی ٹیررزم کے ایلیمنٹ کو، پاک افغان بارڈر کو اور پاک افغان ریلیشنز کو بھی اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہ بھی کافی حد تک ایک اسٹرانگلی مجھے کہتے ہیں نا دوسری جانب بڑھتے جا رہے ہیں، which is not a good sign. یعنی اگر آپ کو بھی علم ہے، اور پھر کہ اس وقت ہماری جو پوری دونوں بیلٹ، دونوں صوبے ہیں، کے پی اور بلوچستان، شدید ڈسٹرب ہیں، اور وہاں ایک ایسا لگتا ہے کہ ایک پراکسی وار ہو رہی ہے، خالی لوکلائز نہیں ہے، جس بڑے پیمانے پر انسرجنسیز ہم دیکھنے میں آ رہی ہے. تو اس میں یہ ٹھیک ہے کہ وہ بڑھ کے لوگ کہنے لگے کہ کابل تو پرسکون ہو گیا، جو جہاں سے پوری آگ بھڑکتی تھی اسامہ بن لادن کی شکل میں یا ملا عمر یا طالبان کی شکل میں، انہوں نے اس طرف دھکیل دی ہے ہمارے ٹرائبل ایریا میں، ہمارے بلوچستان میں. اور اس میں سوری جسے میں ڈائریکٹلی نہیں کہوں گا، لیکن سم ہاؤ
وہ اصل میں نیچا دکھانا چاہتے ہیں چائنا کو. اور جی تو ٹرمپ کیا اس حد تک آگے جانے دیں گے کہ اس سے بھی آگے زیادہ جانے دیں؟ اس وقت جو ہمارے پاس جو انسرجنسی ہو رہی ہے بڑے پیمانے پر ان دونوں پروونس میں ہمارے. دیکھیے ایک چیز ہمیں سمجھنی ہوگی کہ کیا وہ چائنا کو نیچا دکھانا چاہ رہے ہیں اس لیے یہ انسرجنسی یا انسٹیبلٹی ان تمام زونز آف دس ریجن میں ہو رہی ہے جس کا کچھ نہ کچھ وہ جو کہتے ہیں نا ایک ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی وابستگی چائنا کے ساتھ پڑتی ہے. آئی وانٹ سے بینگ ریئلسٹ آئی وانٹ سے اٹ کہ یہ واقعی میں چائنا کو نیچا دکھانا چاہ رہے ہیں. اٹس دا گیم اینڈ جو کہتے ہیں نا دا ڈائنامکس آف پاور. جو زیادہ پاورفل ہے وہ اپنا پاور اپنی مسلس دکھاتا ہے اور وہ دکھا بھی رہا ہے. ہم دیکھ بھی رہے ہیں کس طریقے سے چیزوں کو مینیپولیٹ کیا جاتا ہے, کس طریقے سے پالیٹکس کو مینیپولیٹ کیا جاتا ہے, پورے سسٹم کو مینیپولیٹ کیا جاتا ہے اور وہی اچیو کرنے کی کوشش کی جاتی ہے جو وہ کر سکتا ہے. میں نے ایک اسٹڈی کرائی تھی جس میں ایک جو سپر پاور ہوتا ہے اس کے پاس کیا کیا ایلیمنٹس ہونے چاہیے اور اس اسٹڈی کے تحت اس کے کچھ 7-8 میں پوائنٹس تھے. اس کے مطابق ہی ایک سپر پاور رہ سکتا ہے اور ہو سکتا ہے. ان میں سے ایک آدھ بھی اگر کمزور پڑتے ہیں تو اس کے سپر پاور کی جو پوزیشن ہے وہ کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہے ورلڈ پالیٹکس میں. تو اس کے مطابق مجھے بھی ایسے دکھتا اور جو سننے میں بھی آتا تھا کہ شاید امریکہ کمزور ہو رہا ہے. لیکن جب میں نے وہ ڈائنامکس دیکھے اور ان ڈائنامکس کو میں نے ان پاورز کے جو میکینزم تھی اس کو کمپیئر کیا چائنا کے ساتھ تو اس میں بہت کلیئرلی ویزیبل تھا کہ چائنا نے 2-3 اچیو کر لیے ہیں, باقی جو 5 ہے یا 6 ہے وہ ابھی تک اس نے اچیو ہی نہیں کیے ہوئے ہیں. سو فار ٹو اچیو ٹو بی کمپیٹیٹو آپ تب ہوتے ہو جب آپ کے پاس وہ تمام چیزیں آ جاتی ہے اینڈ دین یو گو اینڈ فائٹ اپ. تو ابھی تھوڑا وقت لگے گا چائنا کو اس نتیجے تک یا اس مقام تک پہنچنے میں. ناؤ اسپیکنگ آف کہ کیا یہ جو بلوچستان میں انسٹیبلٹی ہے اس کا امپیکٹ یہی ہے. دیکھیں کوئی بھی پاورفل ملک اگر کوئی دوسرا اس کے سامنے کھڑے ہونے کی کوشش کرے گا تو کچھ نہ کچھ ہوتا رہے گا. اینڈ آج جو انوگریشن ہوئی ہے گوادر ایئرپورٹ کی, I was even discussing this with somebody کہ مجھے تھوڑا سا ڈر لگ رہا ہے کہ یہ ایئرپورٹ فنکشنل تو ہو رہا ہے پر اس کی فنکشنلٹی ویسے مجھے کہتے ہیں نا جیسے عام ایئرپورٹس ہوتے ہیں ویسے نہیں ہونی دی جائے گی اینڈ دیٹ ول بی بائی ڈیزائن. اس میں صرف امریکنز یا کوئی اور ایلیمنٹس نہیں آتے کہ چائنا کی وجہ سے ریجنل پالیٹکس بھی آ جاتی ہے, بہت سارے ادر فیکٹرز ہوتے ہیں. وہ بھی نہیں چاہیں گے کہ یہاں پہ پاکستان میں ایک ایسے علاقے میں جو آلریڈی انسٹیبلٹی کا شکار ہے, دہشت گردی ملیٹنسی یہ تمام چیزیں وہاں ہو رہی ہے, بائی ڈیزائن کی جا رہی ہے. اٹس ناٹ آرگینک لیکن بائی ڈیزائن کی جا رہی ہے. تو اگر ایک علاقے میں ایسا ایک اعلیٰ درجے کا اور اعلیٰ جس اسٹینڈرڈ کا ایک ایئرپورٹ بنا دیا جاتا ہے اس کو کیسے فنکشنل کیا جائے گا. ناؤ اسپیکنگ آف امریکہ, what America can do about it, جس طریقے سے بات چیت ہوئی ہے بٹوین چائنا اینڈ پریزیڈنٹ ٹرمپ, that kind of signals کہ they both agreed upon that they want to have peace. کیونکہ میرے خیال سے بہت ہو گئی ہے لڑائیاں, اور جو سیز فائر ریسنٹلی غازہ کی ہوئی ہے with اسرائیل. ڈاکٹر صاحب اگر آپ نے خود ہی ذکر کر دیا, چلیں زیادہ ڈیٹیل ہے بلوچستان کا, لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ جو اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہماری جو ایلیٹ کلاس ہے یا کہتے ہیں کہ حکمراں کلاس ہے وہ اس کی وہ سیریسلی لے نہیں رہی. انہوں نے آج تک اس بات کی کوشش نہیں کر رہے کہ انہیں جو انسرجنسی بلوچستان میں ہے انہیں انگیج کیا جائے. مجھے تو ڈاکٹر مالک, میں اور زیادہ ڈیٹیل میں نہیں آؤں گا, لیکن وہ لوگ جو جن سے بات چیت کی جا سکتی تھی اور وہ لوگ ارریلیونٹ ہو گئے ہیں. اور یہ بڑا ڈینجرس ہے کہ ایک اسلام آباد کی اسٹیٹ ان لوگوں سے بات نیگوشیشن میں نہ لا سکے اور انہیں بڑے آسانی سے, چاہے وہ انڈیا ہوگا یا افغان ہوں گے یا اس کے اور بھی ہوں گے, وہ انہیں مسلسل بہت آسانی سے کر رہے ہیں. اور اس وقت یہ حقیقی صورتحال ہے اور یہ بہت ڈینجرس صورتحال ہے جس کو شاید اسلام آباد میں بیٹھے حکمراں ریئلائز نہیں کر رہے. ڈاکٹر فرحہ, بہت اچھا سوال آپ پوچھ رہے ہیں کہ جو بھی بلوچستان میں ہو رہا ہے کیا اسلام آباد کی جو لیڈرشپ ہے وہ اس کو اسیس کر پا رہی ہے ایگزیکٹلی یا نہیں. تو ایک بات میں آپ کو بتاتی جاؤں کہ جو بھی ہو رہا ہے آل دا لیڈرشپ اینڈ پیپل ہو میٹرز ان دس کنٹری ان سب کو پتا ہے کیا ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے. اس کو کاؤنٹر کرنے کی بھی کوششیں کی جا رہی ہے. جیسے کبھی کبھار میں یہ سوال کرتی ہوں کہ ہمارے لا انفورسمنٹ کے کافی سارے جوان ان کی وہاں پہ شہادتیں ہو رہی ہے, تو وجہ کیا ہے, ہو کیا رہا ہے وہاں پہ کہ ہم اس کو کاؤنٹر نہیں کر پا رہے. لیکن جب آپ ڈیپ روٹڈ جاتے ہو تو چیزیں بہت زیادہ بگاڑ کی طرف لے کے چلے گئی ہے, اور اس بگاڑ میں
صرف پاکستان کی کمزوریاں ہی نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے ہوا ہوا ہے، فورن ایلیمنٹس ہے، اور وہ فورن ایلیمنٹس اتنے اسٹرانگ ہے کہ ان کو کاؤنٹر کرنا شاید پاکستان کے ابھی وہ جو کہتے ہیں نا اس کو امیڈیٹلی اس کا سلوشن نکالنا پاکستان کے پاس نہیں ان کو نظر ہوتا ہوا، یا ان کو کرنے میں تھوڑی دقت ہو رہی ہے. سو اٹس ناٹ این ایزی تھنگ ٹو بی ٹیکن کیئر آف. میں نے سوال ڈاکٹر صاحب اس لیے کیا کہ میں بہت احتیاط سے کام کر رہا ہوں، اسلام میں بیٹھا ہوں، میں شاید جس سے زیادہ جانتا ہوں تھوڑا سا کہ جو انسان کی آئیڈینٹی خالی لوکلائز نہیں ہے صاحب، بلکہ وہ صرف افغانستان وہاں یا نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے جو ہم دیکھتے ہیں بڑے سوفسٹیکیٹ آرمس ہیں، بہت بڑے پیمانے پر منظم کر چکے ہیں، ایک شہر کو پورا قبضے میں لے لیتے ہیں 8 گھنٹے تک. تو اس لیے میں جو ٹرمپ آ رہے ہیں تو ہمیں میری سوری ٹو سے میں نہیں کہوں گا ڈائریکٹلی، جیسے جو کچھ مشرق وسطیٰ میں ہوا، امریکہ نے انداز کیا، 60,000 فلسطینی مارے گئے، شام کی گورنمنٹ کو جس طرح ختم کیا گیا، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ واشنگٹن کو نہ علم ہو. اس بیک گراؤنڈ میں میں نے یہ سوال کیا تھا ڈاکٹر فرح. بہت ہی ذرا کوئک اسپیسیفک، اور ٹائم بھی ذرا کم ہے، کنکلوڈ کریں ڈاکٹر فرح. جی سوال آپ کا اچھا ہے، لیکن ٹرمپ کی اور چائنا کی جو ابھی میوچل انڈرسٹینڈنگ آ رہی ہے کہ دے وانٹ ٹو ہیو پیس، سو پروبیبلی وہ پیسفل جو ریزالو ہے وہ شاید اس خطے کے لیے بھی تھوڑا امن کا پیغام لے کر آئے گا. اور ہم لوگوں نے پہلے بھی دیکھا ہوا ہے جب ٹرمپ تھا اپنے سرو کر رہا تھا تو there was not going to be any war. جب وار اس وقت نہیں تھی تو ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ٹرمپ کے اس سیشن میں بھی اس ٹرم میں بھی لڑائیاں نہیں ہوگی، بیکاز ہی از بائی وہ جو کہتے ہیں نا بائی ڈیفینیشن اے بزنس مین. تو بزنس مین کبھی بھی لڑائی کو ترجیح نہیں دیتا ہے، اینڈ دس از واٹ وی آر ایون ایکسپیکٹنگ ہیئر ان دس ریجن ایز ویل. اس میں جو باقی پلیئرس ہیں ان کا رول ساری چیزیں کیا وہ نگلیکٹ کرے گا؟ مجھے نہیں لگتا ہے کہ ایسا کچھ ہونے جا رہا ہے. فرسٹ تھنگ از ڈاکٹر صاحب آئی ریئلی آپ سے گفتگو کر کے میں انجوائے کر رہا تھا، لیکن آپ کے یہاں جو ٹیلی ویژن کے کیمرے کے پیچھے لوگ ہوتے ہیں زیادہ پاورفل ہوتے ہیں، کہتے ہیں جی بس اب آپ گفتگو کو صرف ڈاکٹر فرح ناز کا شکریہ ادا کریں اور اسلام آباد سے خود کو خدا حافظ کریں، لیکن جلدی آپ سے گفتگو ہوگی. شکریہ ڈاکٹر فرح ناز. جی ہاں، اسلام آباد اسٹوڈیو سے مجاہد بریلوی کو اجازت دیجیے. اور ہاں ابھی اسلام آباد میں ہوں، بلکہ ذرا پشاور بلکہ کوہاٹ کا پارا چنار تک بھی جانا چاہ رہا تھا، تو آپ سے کل اسلام آبادی میں ملاقات ہوگی.